welcome to Tonight with Faria. ناب کی رفتار تیز, اہم گرفتاریاں ہونے لگیں. Let's take a look at the headlines tonight. خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی گرفتاری مسلم لیگ نون مشکل میں. حمزہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے اثاثوں کی بھی چھان بین شروع. مسکرانا کیا, ہم تو کھل کر رو بھی نہیں سکتے, نواز شریف کا بیان. شہباز شریف کا نیب اور حکومت پر گٹھ جوڑ کا الزام. کیا احتساب کا عمل بلا امتیاز ہو رہا ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما اجاز چودھری سے, مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان سے, سینئر تجزیہ کار مظہر عباس سے اور ماہر قانون عارف چودھری سے. And a very warm welcome to the show. ملک میں احتساب کا عمل تیز ہو چکا ہے. کچھ عرصے پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اہم گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. پی ایم ایل این کے بھی لیڈرز ہیں, کچھ اور جماعتوں کے بھی لیڈرز ہیں, اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی شاید کچھ عرصے تک ہمیں جیل میں ہی نظر آئیں گے. آج ہم نے ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دیکھی. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی گرفتار ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت سخت مشکل میں اب نظر آ رہی ہے. پارٹی کے صدر شہباز شریف پہلے سے ہی گرفتار ہیں, ان کے داماد عمران علی مفرور ہیں, ان کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی بیرون ملک سے ابھی تک واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. آج حمزہ شہباز کو بھی بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا, جبکہ پارٹی کے قائد نواز شریف پہلے ہی پارک لین اپارٹمنٹس میں سزا یافتہ ہیں. ان کے خلاف 24 دسمبر کو 2 اہم ریفرنسز کا فیصلہ آنا ہے. ان کے صاحبزادے حسن اور حسین نواز دونوں مفرور ہیں. ان کے سمدی جو کہ فارمر فائنانس منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار, وہ بھی مفرور ہیں. ایسے میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کی گرفتاری پارٹی کے لیے یقیناً ایک اور بڑا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر جب ایک صحافی نے میاں نواز شریف سے سوال کیا کہ اب آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مسکرانا کیسا, ہم تو اب کھل کر رو بھی نہیں سکتے. جبکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب اور حکومت کے درمیان گٹھ جوڑ کا الزام لگا رہے ہیں. واچ دا فارمر چیف منسٹر. جبہ میں دیکھیے یہ جو ہے آشیانہ جنوری اس سال 2018 میں نیب نے اس کے اوپر تحقیقات شروع کی, جس کی میں 20 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں وہاں پر حاضری دی, اور پھر بالآخر مجھے صاف پانی میں نوٹس ملا اور اس میں گرفتار کر لیا. 11 مہینے اس کو چلا. معلوم جبہ کا بھی جنوری میں عوام کے سامنے یہ کیس آیا. آج تک کسی کو انہوں نے یعنی ہاتھ تک نہیں لگایا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ, but is this across the board accountability? Is it fair accountability? I think worst kind of witch hunting and political victimization. حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے سے روکنے پر کیا کہا شہباز شریف صاحب نے. Let's watch that as well. ایک لندن میں نے پتہ کروایا براستہ جو قطر ایئر ویز کے ذریعے جا رہے تھے, نہ وہ نیب کو درکار, نیب جو لیٹر لکھے ان کو بلوایا, وہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے, اور ابھی جب بھی بلائیں گے وہ جائیں گے, نہ وہ ای سی ایل پہ تھے. ایف آئی اے نے یہ ہے اپنا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ, سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بدترین قسم کی یہ صفاقیت ہے, جس کی بھرپور ہم سب مذمت کرتے ہیں. صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے. نیب نے سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے اثاثوں کی چھان بین بھی شروع کر دی ہے. مریم اورنگزیب بھی اس احتساب کو انتقام کہہ رہی ہیں. لیٹس واچ ہر. یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے خلاف ایک سیاسی انتقامی مہم چلی ہوئی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے. اور میں یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ حمزہ شہباز شریف کو آف لوڈ نہیں کیا گیا.
وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں. ہم لوگ جو حکومت کے اس وقت دائیں اور بائیں بیٹھے لوگ ہیں, ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اور جب حمزہ شہباز صاحب امیگریشن کے کاؤنٹر پر پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب کوئی دہشت گرد ہیں خدا نخواستہ؟ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب جب نیب نے بلایا کسی پیشی پہ نہیں گئے؟ کیا وہ مطلوب ہیں نیب کے؟ کیا وہ اشتہاری ہیں؟ یہاں تو اپنے لاڈلوں کو 1 گھنٹے کے اندر ECL سے نام ہٹا کر اپنے ساتھ طیاروں کے اندر سفر کرایا گیا. وہ اس وقت کوئی بھی قانون حرکت میں نہیں آیا. ملک احمد خان صاحب, thank you so much for being in our studios today. پروگرام میں تو آپ آتے ہیں, but thank you so much for being in the studio. یہ تمام کی تمام کاروائیاں سب کی سب انتقامی ہیں. دیکھیں میں I'll take it one by one. Okay, let's start with حمزہ شہباز. حمزہ صاحب کو اگر روکا گیا تو ایک پروسیس کے ذریعے روکا جا سکتا ہے نا. اگر وہ بلیک لسٹ میں ہیں تو کیسے ہیں؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, کیا وفاقی کابینہ نے یا منسٹری آف انٹیریئر نے کوئی ایسا پروسیس ایشو کیا جس کی بنیاد پر ان کو کس کیس کے زمرے میں ان کو کیا اس انکوائری میں جو نیب ان سے 2002 سے لے کر آج تک کے سارے ان کے بزنس ٹرانزیکشنز, ان کے اکاؤنٹس, ان کی ٹوٹل جتنی بھی ان کی بزنس ہے, ان کی پراپرٹیز ہیں, سب کی تفصیل مانگ رہی ہے. یہ ایک نوٹس ہے. ٹھیک ہے. اس نوٹس کے نتیجے میں کوئی بھی اس کا کانسیکوینس آف لا بھی کریٹ نہیں ہوا. رائٹ. اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کس حمزہ شہباز کا کیوں جا رہے تھے مفت باہر؟ پرسنل وزٹ پہ کوئی ریزن تھا؟ میں آپ کو بتاؤں, ان کا یہ جو باہر جانا تھا یہ ان کی کوئی فیملی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے, ان کا کوئی کنسرن ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ جا رہے ہوں. وہ کوئی ابھی تک کسی ان کے خلاف کوئی لیگل پروسیس ان کو روکے جانے کا نیب اساسجات کیس میں ان سے اور سلمان شہباز سے تحقیق ہو رہی. تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنا. نیب اساسجات کیس کیا ہوتے ہیں؟ جب ریفرنس فائل ہو جائے اور ان پروسیس آف انویسٹیگیشن کوئی پروسیس آف لا کے نتیجے میں کانسیکوینس کریٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کانسیکوینس کی کریشن کے نتیجے میں ایک پروسیس موجود ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر اور فیڈرل کیبنٹ جو بھی اس کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ کسی کا نام ECL میں ڈالتے ہیں, اور اگر ECL میں ڈالے گئے نام کے لیے ایک پروسیس آف لا ریکوائرڈ نہیں ہے تو حمزہ صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہو جانا چاہیے. بٹ کنسیڈرنگ کہ ابھی میں نے نام لیا, سلمان شہباز صاحب نہیں ہیں ملک میں, حسن حسین نہیں ہیں, میں عرض کرتا ہوں, کیا ایک پیرانویا ہو سکتا ہے ان کے حوالے سے حمزہ شہباز سے کہ یہی ملک میں یہ بھی نہ چلے جائیں؟ نہیں, ایسی یہ دیکھیں, دو جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کے خلاف اگر کوئی انکوائری ہو سکتی تھی اور جن کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں اور جن کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن تھی, جو چیف منسٹر پرائم منسٹر رہے تھے, جن کے اوپر کوئی الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ شہباز صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ہیں. وہ دونوں تو فیس کر رہے ہیں. وہ تو جب ان کی اہلیہ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں, ان کو بستر مرگ پر چھوڑ کر, ٹھیک ہے صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جب ان سے سوال کرو تو اس سوال نامے کے جواب میں فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ حسن سے پوچھیں یا حسین سے پوچھیں. شہباز شریف صاحب کے جو کوشچن لے رہا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں سے پوچھیں. مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں. اگر یہ تفصیل میں اور آپ اس ٹاک شو میں طے کرنے لگیں گے تو نہیں ہوگی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انویسٹیگیٹو میٹرز ہیں وہ ایک سٹیٹیوٹ کے تابع کریٹ ہوئے ہیں. ان کی یا پروویژن ہے ایبسولوٹ کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں, یا پروہیبیشن ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ صاحب کو کس بنیاد پر روکا گیا, کوئی پروسیس آف لا تھا. ایک بات اب رہے گی سعد رفیق کی گرفتاری. We will discuss in detail. ان کا کیس ابھی حمزہ شہباز سے آپ نے کہا let's take one thing at a time. I'll come to you چودھری صاحب, یہ کس لیے روکا گیا حمزہ شہباز صاحب کو؟ بہت شکریہ. میں روکنے والوں میں نہیں ہوں. یہ اعجاز چودھری صاحب سے پوچھے تھے. I'll come to you. زیادہ چودھری ہو گیا ہمارے پروگرام میں. جی اعجاز چودھری صاحب. فریہ بہت شکریہ آپ کا. وہ کسی نے کہا نا کہ کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. یعنی جس کے بھائی, جس کے بہنوئی اور جس کے فرسٹ کزن اس ملک کا سرمایہ لے کے بھاگ گئے ہوں اور وہ عدالتوں میں پیش نہ ہو رہے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یعنی بالکل بر وقت اقدام کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا ہے. اور اس شہر کے اندر, لاہور کے اندر جو بات زبان زد عام ہے, کیش کی صورت میں, کرنسی کی صورت میں جتنا بڑا قارون کا خزانہ اس وقت حمزہ شہباز کے پاس ہے,
آپ تصور نہیں کر سکتے, جو پرانی باتیں نا لوگ بھول جائیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے اجاز سوری صاحب, زبان زد عام تو نہیں, ہم تو فیکٹس پہ بات کریں گے نا. obviously کوئی فیکٹس ہوں گے, کوئی ایویڈنس, کوئی ریزن ہوگی, کوئی لیگل اس کی وجہ ہوگی جس پہ ان کو روکا گیا. زبان زد عام پہ تو ہم نہیں روک سکتے. یہ تو میں نے خیر اضافی بات آپ سے کر دی. میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ ظاہر ہے دیکھا جاتا ہے نا جی, کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے. ان کے بہت ہی قریبی جتنے عزیز و اقربا ہیں ان کا کنڈکٹ دیکھا گیا ہے, اور وہ بھی مطلوب ہوں گے. اور حمزہ شہباز تو نیب سے سزا یافتہ ہیں, 8.5 کروڑ روپیہ جمع کرایا ہوا ہے نیب کے اندر. اس لیے یعنی ایسے آدمی کو روکنا جو ہے وہ ازبا ضروری ہے. اوکے, سو خدشہ یہ تھا جو ابھی بات کی ملک صاحب نے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو یہیں پر موجود ہیں, تو پھر کیوں, اور وہ خود سے آئے بھی ہیں نواز شریف صاحب, تو پھر یہ خدشہ کیوں تھا؟ میرا خیال ہے کہ سب کے اپنے اپنے جرائم کی ایک داستان ہے, اور میرا یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب ظاہر ملک صاحب کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں. میں نے حکومت بننے کے بعد اپنی پوری ٹون تبدیل کر لیا گفتگو کی, لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے یہ کرپشن کا, اس کے اوپر پاکستان کا ہر فرد بہت زیادہ یعنی نظر رکھے ہوئے ہے حکومت کی کارکردگی پہ. وہ کچھ اور چاہے نہ چاہے, جو ووٹ دیتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اس ملک کے اندر کرپٹ حکمرانوں کا احتساب ہوگا, یہ ان کی تسلی اور تشفی کے لیے اور انصاف کا یعنی پورا نظام اس کو ایفیکٹو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارے لوگ احتساب کے کڑے نظام سے گزریں. اور جو اپنے آپ کو ثابت کر لے کہ وہ یعنی بری ذمہ ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس نظام میں آپ کے سامنے مثالیں ہیں لوگوں کے مطلب اپنے انوسینس پروو کرنے کی, بے گناہی پروو کرنے کی بھی موجود ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر پچھلے 10 سالوں کے اندر حمزہ شہباز صاحب آپریٹو تھے, پنجاب میں آپ کوئی کاروبار نام لے کے مجھے بتا دیں جو حمزہ شہباز نہیں کر رہے تھے. ٹیکسٹائل کا کاروبار وہ کر رہے تھے, مرغی کا وہ کر رہے تھے, انڈے کا وہ کر رہے تھے, گوشت کا وہ کر رہے تھے, یعنی یہ پراپرٹی کا کاروبار وہ کر رہے تھے, ملوں سٹیل مل کا کاروبار, وہ ہر کاروبار آپ نام لیجئے جس کے اندر ان کا حصہ نہ ہو. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری طرح مطلوب ہیں حکومت کو, اس لیے ان کو روکا گیا. اوکے, now I'll come to you, چودھری صاحب. حمزہ شہباز بیرون ملک جا رہے تھے, کیا ان دا لائٹ آف دس فیکٹ کہ پہلے سلمان شہباز ملک میں نہیں ہے, یا اگر دوسرے کسی کو بھی دیکھ لیں ان کو روکا جا سکتا ہے اس خدشے پہ کہ شاید وہ واپس نہ آئے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک سٹرکٹو سینسو لا کی بات ہے, اس میں تو جب تک کسی شخص کا نام ECL پہ نہ ہو اس کو اس طرح روکا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ جہاں یہ بات اصل جو پوچھی جانی چاہیے وہ پوچھی جانی چاہیے FIA سے, جنہوں نے انہیں روکا ہے انہیں اور یا بلیک لسٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جہاں تک میرا علم ہے وہ بھی انکوائریوں میں شامل تھے, اور نیب کا طریقہ کار ذرا ڈیفرنٹ ہے, چونکہ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ کیس پہلے درج کر لیتے ہیں جو پولیس کی کارروائی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ تفتیش کرتے ہیں. 3 ادارے جو ہے جو نیب کے علاوہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن, FIA اور نیب, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں کسی شخص کے خلاف, آپ کو شکایت آتی ہے, اور جب تک ثبوت قرار واقعی آپ کے پاس ایسے نہ آ جائے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس شخص کو کنیکٹ کر سکیں اس اوفینس کے ساتھ, کمیشن آف اوفینس کے ساتھ, اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتے. تو میری رائے میں یعنی اندازہ میرا یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت چونکہ آ چکے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اب جا رہے ہیں اور مشکل ہو جائے گا, اور خاص طور پہ جو باقی لوگوں کا کنڈکٹ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جو گیا پھر واپس نہیں آیا, اور بلکہ بعض کو تو خود ہوائی جہاز میں بٹھا کر پرائم منسٹر سابق جو تھے وہ چھوڑ کے آئے. اور میں اس پروگرام میں موجود تھا جس میں یہ کہا گیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک ڈاکٹر کے پاس وہ ہوں گے, اسپتال میں ہوں گے, اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب کا نام دیا گیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. اور ایسا ہی ہوا
تو اس طرح کی سچویشن میں جب مشکلات میں یعنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ گھری ہوئی ہیں اور دیوار کے ساتھ بھی انہیں لگایا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے پاس ثبوت ہے. اور بڑی ایک دلچسپ بات میں اکثر آج بھی سن رہا تھا کہ جی اتنی دیر فلاں کو پکڑا اور کچھ نہیں نکلا. یعنی یہ بات بھول جاتے ہیں یہ کہنے والے کہ کچھ نہ نکلا ہوتا تو پھر چھوڑ دیے جاتے. اتنی دیر میں جب رکھے گئے تو وہ انہیں فزیکل ریمانڈ پر ان سے جو تفتیش کی گئی اس تفتیش کی بنیاد پر ریفرنس تیار ہوتے ہیں اور اسی تفتیش کی بنیاد پر ثبوتوں کی وجہ سے انہیں جیل میں جانا پڑتا ہے, حوالات جوڈیشل میں جانا پڑتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ساتھ ہی ساتھ یہ کیا جانا جیسے آج سعد رفیق صاحب کی گرفتاری ان کے بھائی اینڈ وی ول ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل. مظہر عباس صاحب, کیا کسی موقع پر آج تو باہر نہیں جانے دیا گیا حمزہ شہباز کو, ہم حمزہ شہباز کی گرفتاری بھی دیکھ سکتے ہیں؟ شکریہ فریہ. اصل میں شروع میں جب ملک احمد خان نے یہ کہا کہ 1 by 1 شروع کرتے ہیں تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں پروگرام نہ ختم ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے جو میری اطلاعات ہیں وہ ظاہر ہے لمبی لسٹ ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لسٹ ضرور شیئر کریں. بالکل آ رہی ہے. دوسری بات دیکھیے, ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو قوانین رہے ہیں اس میں a person is guilty unless proved innocent. ہمارے یہاں وہ چیز پرنسپلز فالو نہیں ہوتے کہ a person is innocent unless proved otherwise. تو آپ کے یہاں چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, سب نے احتساب کے ادارے کو اسی طرح یوز کیا ہے. اور یہ بدقسمتی رہی ہے ہماری. مشرف صاحب کا پیریڈ رہا ہو, اس سے پہلے سیف الرحمان صاحب کا پیریڈ رہا ہو, تو ہم نے احتساب کے اداروں کو ایسے ہی استعمال کیا. اب یہاں اس میں دو چیزیں پہلو ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب نے برملا یہ بات کی تھی کہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری کا پورٹ فولیو اپنے پاس کیوں رکھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایف آئی اے اور آئی بی جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ دیکھیں کہ کون نے, کسی نے منی لانڈرنگ کیا, کیا لیا. حالانکہ میرے ذاتی خیال میں کہ اگر عمران خان وہ اپنے پاس پورٹ فولیو نہ رکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن یہ بات میں فریہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ پرائیویٹ گیدرنگز میں عمران خان خود بھی نیب سے خوش نہیں ہیں اور دبے الفاظ میں نہیں, اوپنلی بھی کہہ چکے ہیں, اوپنلی کہہ رہا ہوں, اوپنلی بھی کہہ چکے ہیں, لیکن میں بالکل اس سے اور زیادہ آگے اس لیے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں پر بھی ہاتھ پڑنے والا ہے, اور یہ وہ سچویشن نہیں ہوگی جو اعظم سواتی کے کیس میں عمران خان نے پوزیشن لی یا بابر اعوان صاحب کے پوزیشن میں. یہ غالباً وہ پوزیشنز ہو سکتی ہیں کہ جس میں عمران خان اور زیادہ ایجیٹیٹڈ ہوں. تو یہ میرے خیال میں اسی لیے جہاں تک مظہر عباس صاحب, ہمارے ایک میٹنگ میں پرائم منسٹر کو میں نے خود کہتے سنا, انہوں نے کہا ویک پروسیکیوشن اور اتنی کمپٹنس نہیں ہے نیب کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہاتھ پڑے گا. جی, مثلا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیسز ہیں ڈیفینس منسٹر کے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے چوہدری صاحب نے کہا کہ ریفرنس چلا گیا ہے. مظہر عباس صاحب آپ پلیز بات مکمل کر لیجیے. میں کریکٹ کر دوں, نوٹس ان لوگوں کو سب پی ٹی آئی والوں کو چلے گئے, اور نام لے دیں کس کو, جس میں سینیٹر موسٹن ہے, جس میں وہ چیف منسٹر ہے اپنے فارمر چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب, نہیں اس وقت کے چیف منسٹر پی ٹی آئی کی طرف سے جو کے پی کے میں ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے وہ سارے ممتاز لوگ جن کا نام یہ سارے دوست لیتے ہیں کہ جی انہیں کچھ نہیں کہا گیا, پوچھا نہیں گیا, ان سب کو نوٹسز نیب کی طرف سے سرو ہو گئے. اوکے, تو ان لوگوں کی وجہ سے مظہر عباس صاحب آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس لیے نیب سے ناخوش اور بھی شاید ہیں اکارڈنگ ٹو یور انفارمیشن. دیکھیں, اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے, دیکھیے اگین جب یہ تاثر ڈیولپ ہو جائے نا کہ آپ کوئی بیلنسنگ ایکٹ کرنے جا رہے ہیں, جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا جب ہوا تھا تو یہ ایک تاثر بنا کہ جی بیلنسنگ ایکٹ, یہ اس لیے بنتا ہے کہ جب آپ صرف پولیٹیکل لیڈرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جب آپ جنرلی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے معنی یہ نہیں ہوتے
کہ آپ گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو پک کر لیں اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو پک کر لیں، اور یہی تاثر ایک احتساب کے ہمارے پورے عمل کا بنتا ہے. مجھے یہ تاثر مل رہا ہے، میں یہ نہیں کہ جس نے کرپشن کیا اس کو سزا ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اب آج کوئی 4 سال ہو گئے ہیں، 3-4 سال ہو گئے ہیں، کسی ایک کیس میں، ہائی پروفائل کیس میں، چاہے وہ شرجیل میمن کا کیس ہو یا ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو یا اس طرح کے کیس ہو، ہمیں کنوکشن نظر نہیں آتی. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر فرض کریں اس کیس میں وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا کون ازالہ کرے گا جو اتنے عرصے چیزیں رہی ہیں؟ اس پروسیکیوٹر کو، اس نیب کو کون پنش کرے گا جو اس طرح کے کیسز یہ لمحہ فکریہ ہے مظہر عباس صاحب، لیکن کیا یہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ بار بار کرپشن کے حوالے سے وارننگز کے باوجود بار بار کرپشن کے بارے میں دیکھتے ہوئے کہ کرپشن ہو رہی ہے، کبھی ہمیں پتہ نہیں چلا یا ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کون پکڑا گیا، کبھی اس کا کوئی سرا نہیں ملا، یہ بھی پریشانی کی بات ہے؟ بالکل پریشانی کی بات ہے. چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی 4 حکومتیں، اور آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، 4 حکومتیں کرپشن چارجز پر نکالی گئیں، اور جو لوگ کرپشن چارجز پر نکالے گئے ان کو بعد میں کبھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لے لیا گیا، کبھی جو آنے والی حکومت ہے اس میں شامل کر لیا گیا. اور آج بھی آپ دیکھیں آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے، مشرف لیگ سے رہا ہے، اسی طرح نون لیگ میں کتنے لوگ تھے. تو ہمارے یہاں بالکل ایسے. لیکن مظہر عباس صاحب جو یہ بات کہہ رہی ہے پی ایم ایل این بار بار کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ صحیح تو نظر نہیں آ رہی. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں. تو یہ والا نیریٹو ٹھیک ہے کہ اٹس اونلی پی ایم ایل این؟ یہی آپ دیکھیں، یہ تاثر اس لیے بلڈ ہو رہا ہے، اور اس کے جواب میں اگر آپ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیں گے، چاہے ان پہ وہ کیسز اس طریقے سے میچورڈ ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں، تو یہ تاثر بھی غلط ہے. تو اوورآل ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی بنتی ہے اس سچویشنز میں. تو پی ایم ایل این اس لیے یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے سارے کسی کو نہ پکڑیں، سب کو نہیں آپ پکڑیں. اگین میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کنوکشن ریٹ، چیئرمین نیب نے کہا کہ کنوکشن ریٹ ہمارا 70% ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پچھلے 8-10 سال میں مجھے بتائیں کہ کتنے ہائی پروفائل پولیٹیکل لیڈر جن کو آپ نے کرپشن کے کیسز میں پکڑا ہے ان کو کنوکشن ہوئی ہے. آپ بتا دیں کتنے ہائی پروفائل کیسز میں ہوئے ہیں. اب آج ایک بڑی اہم پولیٹیکل ونچ ہنٹ کا تاثر نہیں جانا چاہیے. میں پھر وہی کہوں گا، آپ پکڑیں، تحقیقات کریں، اور جب تحقیقات کمپلیٹ ہو، آپ میچورڈ ہو جائیں اس چیز میں، پورا اپنی انویسٹیگیشن آپ کی کمپلیٹ ہو، پکڑیں، ٹرائل کریں، کنوکٹ کریں، نو ون ول آبجیکٹ. اوکے، اب جو ایک اور ہائی پروفائل کیس آج کی سٹوری ہے، خواجہ سعد رفیق السلمان رفیق کو پیراگون سوسائٹی میں کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اس کے پر ایک نظر ہم ڈال رہے ہیں. نیب نے خواجہ سعد رفیق پر جو الزامات لگائے ہیں وہ کچھ یوں ہیں. خواجہ سعد رفیق نے اپنی اہلیہ غزالہ سعد رفیق، بھائی سلمان رفیق، ندیم ضیاء اور کیسر امین بٹ سے مل کر اے ایونیو سوسائٹی بنائی. بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے پیراگون رکھ لیا گیا. ریکارڈز کے مطابق پیراگون سوسائٹی ایک غیر قانونی منصوبہ ہے. نیب کے مطابق ملزم اپنا غیر قانونی ہاؤسنگ منصوبہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے چلا رہے تھے. ملزمان ایل ڈی اے کی جانب سے منصوبے کو غیر قانونی قرار دینے کے باوجود عام عوام سے رقوم لیتے رہے. نیب کے مطابق ملزم مسلسل غیر قانونی فنڈز اور غیر قانونی فوائد اس منصوبے سے حاصل کرتے رہے. خواجہ برادران کے نام پیراگون میں 40 کنال اراضی موجود ہے. ملزم نے اس غیر قانونی منصوبے میں توسیع اور تشہیر کے لیے عوامی عہدے کا استعمال کیا. یہ بھی ایک ایکیوزیشن ہے. کمرشل پلاٹس کی فروخت سے اربوں روپے کے فوائد حاصل کیے جو کہ اصل میں پیراگون سٹی کی ملکیت ہی نہیں تھے. بدعنوانی پر مبنی اس اقدام اور کرپٹ پریکٹس کے ذریعے خریداروں کو دھوکہ دیا گیا. نیب نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ملزم شواہد میں رد و بدل کر سکتا ہے. گرفتاری لازمی تھی تاکہ کرپشن کے ذریعے حاصل کردہ رقم کو برآمد کیا جا سکے. یہ الزام ہے ملک صاحب. دیکھیں، میں آج تک جو اس سے پہلے
نیب کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ آشیانہ ہاؤسنگ کے اندر سعد رفیق کو شہباز صاحب نے کوئی بے تحاشا بینیفٹ کیا, ٹھیک, اس کی کمپنی کو بڑا کام دیا گیا, ان کو کوئی 2-3 ہزار کنال لینڈ دی گئی, ان کو ان کی ایک بسم اللہ کنسٹرکشن اور کوئی کنسورشیم تھا چائنیز کمپنی کا, ان کو مل کے یہ سارا پروجیکٹ دیا گیا. ٹھیک ہے. اب دس چارج جس کے اوپر ابھی تک ان کا ٹرائل, میڈیا ٹرائل جس پر ان کو طلب کیا جاتا رہا, اٹ از سم ویئر ان دا بیک برنر ٹوڈے. آج ان کا پرائیویٹ بزنس جو ہے پیراگون, اس کو اٹھا کے ان کا ہے کہ نہیں. بٹ اف یو ریمبر جب کچھ ماہ قبل سعد رفیق صاحب سپریم کورٹ گئے تھے, ان سے پیراگون کے بارے میں پوچھا گیا تھا. allow me to say, جسٹ ٹو ایڈ بیکاز آپ نے کہا اس کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور پیراگون ہاؤسنگ اسکیم کے واسطے انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی دیا مجھے تھا. صرف اتنی اجازت ہے. رائٹ. اب اگر ان کے اوپر یہ الزام لگے ہے تو he has all the rights to defend himself. لیکن پہلی دفعہ نہیں لگا. I'm correcting you. Absolutely میرا یہ مدعا ہے کہ مجھے کنسرن ہونا تھا کہ آشیانہ سے سعد نے بینیفٹ کیا ہے. اگر سعد نے آشیانہ سے بینیفٹ نہیں کیا تو میری پنجاب گورنمنٹ کا سعد کے اس پیراگون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. This is what my point of view is. So you're talking from the Punjab government's point of view. Former اور جس میں شہباز صاحب کے ساتھ ان کو نفی کیا جاتا تھا کہ ان کو دیا گیا. Right. اب آگئی سعد رفیق صاحب کی پیراگون. ٹھیک. 2002 سے لے کے 2009 تک جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی. ٹھیک. سعد رفیق وغیرہ تو زیر عطاب لوگ تھے. یہ ان کے اوپر کہ 2002 سے لے کے 2009 تک جب یہ پیراگون بنی, کریٹ ہوئی, اس کو بلڈ کیا گیا, اس کو بیچا گیا, وہ ٹائم 2002 سے 2009 تک ہے. کس حیثیت میں وہ سرکاری تھا جو اس نے اپنے اس کو بینیفٹ کیا ہوگا, وہ کون سی آفیشیل پوزیشن تھی جس کے ساتھ انہوں نے کمرشل. برل یہ دس از اپ ٹو سعد اینڈ ہز فیملی اینڈ ہز کنسرن کہ وہ اس میں جواب دیں گے, اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ وہ اپنی ایک پلازیبل ایکسپلینیشن کے ساتھ نیب کے پاس جا سکتے ہیں. میں آپ سے 3 باتیں کرنے لگا ہوں. پہلی بات, دیکھیں میرے کیس میں کیا جس میں شہباز صاحب یا حمزہ صاحب آ جائیں یا یہ لوگ آ جائیں, وہاں پر باقی سارا کانسٹیٹیوشن ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. کیا میرے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا نہیں ہونی؟ کیا مجھے ڈیو پروسیس آف لا نہیں ملنا؟ کیا میری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی انفرنج کر لیا جائے گا اسی وچ ہنٹ میں؟ مجھے گرفتار کر لیں گے. جو پہلے گرفتاری چاہیے اس بنیاد پر کہ میرے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں اور ان شواہد کی بنیاد پر مجھے گرفتار کیا گیا, نہ کہ مجھے گرفتار کر کے کہا جائے کہ اس کو گرفتار کر کے ہم نے شواہد ڈھونڈنے. پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ نظر آئی تھی گرفتاری, اسی لیے یہ نہیں. دیکھیں فریہ, دیکھیں ہائپوتھیٹیکل ازمپشنز کرمنل لا میں اور ان پریکٹسز کے اندر یہ آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ اور یہ پرٹیننٹ میں کہہ دوں, یہ جو بھی چودھری اعجاز صاحب نے کہا, کوئی ایک یہ جو اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ جی اتنے اربوں روپے حمزہ صاحب کے ساتھ اور اتنے لے کر بھاگ کے چلے گئے, بڑی سخت زیادتی ہے. آئی آبجیکٹ. چوائس صاحب ایک انتہائی بھلے مانس اور شریف آدمی ہیں, یہ بھی اسی ڈائٹرائب میں پھنس گیا جو چل رہی تھی. آپ کے پاس اگر کوئی ہر بزنس سے ان کا تعلق ہے, نہیں دیکھیں میں یہ کہوں کہ وہ کیا کوئی ہی واز سمبڈی جن کا اپنا کوئی بزنس کنسرن نہیں تھا. ہی واز دا لارجسٹ بزنس سنس کتنے سالوں سے ان کی فیملی بزنس کنسرنز کے اندر ہے. سنس 1937 تو دے آر آن ریکارڈ. 1937 سے تمام بزنسز چل رہے ہیں. دیکھیں نا ایک سیکنڈ ٹھہرو, اتفاق یہی لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ میں آپ کے خاندان آتا رہا, آپ کا بزنس بڑھتا چلا گیا. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, دیکھیں نا کبھی کوئی ایک چیز سبسٹینشیٹ تو کرے نا, کسی ایک کو ثابت کرے نا. یہ کہیں کہ ان کا اگر شوگر ملز کا کام تھا تو اس میں انہوں نے کیا غلط کیا. ایک حدیبیہ تھرو But so you're such an educated person, you don't see کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ بزنس بڑھا کیسے اگر آپ کی فیملی گورنمنٹ میں تھی. میری سنیں بات, مجھے سخت اعتراض میری سنیں بات, دیکھیں مجھے سخت اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ ہیر سے کی بنیاد میری ریپوٹیشن کو سٹیک پہ لگا دیتے ہیں. اوکے, that's another concern. لیکن اگر آج میری اتنی عرضی ہے, کل کو میں ایک حکومتی عہدہ لے لوں اور میرے خاندان والے امیر ہو جائیں تو ہر ایک کو حق ہے پوچھنے کا. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اتفاق فیملی یا اتفاق فاؤنڈریز یا شریف فیملی یہ 1970s میں پاکستان کے لارجسٹ بزنس people تھے. And we had ample time to prove that in the court, which we did not. This wasn't the case. یہ کیس ہی نہیں تھا. کبھی مجھ سے کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں. میری بات جو پیناما کی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. آپ نے تو کہا کہ قطر سے پیسے اگر آپ کہتے اتفاق فاؤنڈری سے آئے تو اتفاق کا پوچھ لیتے. ایک سیکنڈ ٹھہرے,
میں یہاں ہوں اس لیے نہیں ہوں کہ میں اس ساری بحث میں الجھوں. ٹھیک ہے. میں اس لیے ہوں کہ میں بتاؤں کہ میں بھی پاکستان کا شہری ہوں. میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرے وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس وہ پورے نہیں ہو رہے. اوکے, سو لیٹ چودھری صاحب آنسر, اور میں پھر اجاز چودھری صاحب سے بھی سوال کروں گی. سر, لیگلی رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے جو ان کا حق. میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ قانون شاید بڑوں کے لیے اور اس طرح کے طاقتور لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ امتیازی انداز سے استعمال ہو رہا ہے. ورنہ آپ اگر کبھی سوچیں اس میں کہ یہاں تو تصور یہ ہے کہ FIR درج کر لی جاتی ہے, اس کے بعد اس شخص کو پکڑا جاتا ہے اور اس شخص سے اگلوایا جاتا ہے, اور اگلوانے کے بعد اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے پاس ثبوت ہے, اور سزا ہونے کے بعد کئی سال تک پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو تھا وہ بے گناہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ کھڑا ہو کر کوئی بھی مجرم جس کے خلاف یہ الزام, اور ایک الزام کی میں آپ سے ایک وضاحت ضرور کر دوں کہ بادشاہ حکومت کرے یا حکومت تجارت کرے, دونوں صورتوں میں اس ریپبلک کا بے انتہا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیسہ بنایا کاروبار سے, ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر انہوں نے بچڑے ذبح کرنے منع کروا دیے اور اس کے بعد بچڑے خرید لیے, مرغیوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بٹ کیسے امین بٹ کا ایک بیانی بیان کتنا ہے کہ جب یہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کا کاروبار بڑھتا ہے, پاکستان کا اوورآل کاروبار نہیں بڑھتا, اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں آپ سر سن لیں 21 کروڑ انسان جو ہیں ان کی میں نجات کے لیے کوشش کر رہا ہوں. وہ 21 کروڑ انسان آج غلامی کی جن میری صرف اتنی ہے. عارف چودھری صاحب میرے لیے بڑی محترم ہے, میں ان کے ساتھ بات تھوڑی سی اسی انداز میں کہوں گا کہ یہی وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو صرف کیافے کی بنیاد پر ہائپوتھیٹیکل گفتگو ہے, یہ غلط ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف چودھری صاحب ایک سیکنڈ ہے نا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا کی اسپیسیفک ٹرم ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے. اب میری سنے بات نہ فریہ مجھے اجازت تو دیا کریں. 5 سال بعد آپ مجھے ایک سیکنڈ اگر عارف چودھری صاحب میری سنے میری بات سنیں, اگر عارف ایک مجھے صرف ایک جملہ کہہ لینے آپ کے پاس اختیار ہو کہ کسی جگہ کو آپ نے کل ڈکلیئر کرنا ہے کچھ بھی پروجیکٹ, اور وہ جگہ آپ خریدنے بتا دیں نا, اور خود اور اس کے بعد وہ ڈکلیئر کرنے پروگرام. مجھے دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ الزام لگائیں کہ میرے پاس اختیار تھا یہ موبائل لینے کا, اور میں نے پہلے سے اس کو خرید لیا پبلک آکشن کرنے سے پہلے. الزام لگائیں نا, ہائپوتھیٹیکل گفتگو پر آپ نے ایک مینار کھڑا کر دیا. اوکے, وی ول کم کہ کیسے امین بٹ کا ایک بیان کتنا اہم ہے اس معاملے میں. اجاز چودھری صاحب سے بھی سوال کریں گے. پیراگون کے حوالے سے خواجہ صادق ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں سپریم کورٹ کو, کتنا اہم ہے یہ؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اجاز چودھری صاحب, پیراگون کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہیں خواجہ سعد رفیق, اور پھر اسی معاملے کو اٹھایا گیا ہے, یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیے, میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ سعد رفیق صاحب اور میں ہم ایک ہی شہر میں کم و بیش ایک ہی طریقے سے پلے بڑھے ہیں, اور وہ مجھے جانتے ہیں اور میری بنیادوں کو جانتے ہیں, اور میں انہیں جانتا ہوں اور سارا تفصیل جانتا ہوں. اصل میں ملک صاحب بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں, اسی لیے میں تھوڑا سا ان سے معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب, آپ کے اوپر یہ ساری باتیں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ بھی 10 برس سے اس حکومت کا حصہ ہیں, یہ سارے لوگ آپ کے پیچھے کیوں نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے, اور آپ کو کور نہیں دینا چاہیے. یعنی سارے شہر کو اس بات کا پتہ ہے کہ میری طرح سڑک سوار لوگ حکومتوں میں آنے کے بعد ارب پتی ہو گئے ہیں, اور کوئی نون سورس آف انکم ان کا نہیں ہے. اور اب فریہ آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ تو وہاں پر ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں, اور یہاں پر بھی نیب انکوائری کرتی ہے. جب اس کا کیس فٹ ہو جاتا ہے, ایک بورڈ ہے ان کا, میرا خیال عارف چودھری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. پھر تو انہوں نے تو بڑا کور لیا ہائی کورٹ سے, میرا خیال ہے 1.5-2 ماہ گزارے ہیں انہوں نے. اس کے باوجود جن کا کیس ایک وعدہ معاف گواہ کی بنیاد پر یہاں
پاکستان کے قانون کے اندر پھانسی لگ جاتی ہے تو اس لیے ایک وعدہ معاف گواہ ان کا عزیز ترین رشتہ دار موجود ہے, اس نے گواہی دی ہے اور گواہی دینے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی احتساب کے نظام کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. اور کیوں نہیں بڑھنے دیا گیا؟ اس لیے کہ آغاز جو ہے وہ سیاستدانوں سے ہوتا ہے, اور وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے, کسی کو توفیق ہی نہیں ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتی رہی ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو ٹھہراتی رہی ہے. یہ تو پاکستان میں پہلی پاکستان تحریک انصاف آئی ہے اور عمران خان آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کام کو ہونا ہے. میں مظہر عباس بھائی کی میں ایک وہی بات کہہ رہا ہوں, میں وہی کہنے لگا ہوں, پی ٹی آئی کی طرف بھی نام جائے گا, میں وہی کہنے لگا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اگلا فقرہ میں نے یہ ادا کرنا ہے. مظہر عباس صاحب کی میں یقین کریں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں عمران خان کو میں صبح اگر گرفتار ہو جاؤں نا یا کوئی اور رتی برابر اسے ملال نہیں ہوگا اگر مقدمہ درست ہوا تو. میں آپ بھی بہت جانتے ہوں گے عمران خان کو, مجھے بھی برس اس کے ساتھ ہو گئے ہیں, قطعی طور پہ اس بات سے وہ پریشان نہیں ہے. اور فریہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ پبلکلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یعنی نیب کو تنقید برداشت کرنی چاہیے, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جو پیس ہونا چاہیے, جو مقدمے کی تیاری اور پروسیکیوشن ہونی چاہیے, وہ اس قدر کمزور اور بودی ہے کہ وہ ٹھہر نہیں سکتے جب عدالت کے اندر جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خدا کا واسطہ احتساب کے نظام کو آگے بڑھنے دیں, اس میں آ جاؤں یا کوئی سعد رفیق صاحب آ جائیں. اگر یہ بات پرائم منسٹر کو بھی اس کا ادراک ہے, آپ بھی اس کو انڈورس کرے ہیں, تو پھر تو جو ملک صاحب بات کریں وہ ٹھیک ثابت ہو جائے گی, جو مزہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک, کہ اس کا انجام تو کوئی نکلتا نہیں ہے, صرف نام خراب ہوتا ہے. نکلے گا انجام, یہ آپ مایوس نہ کریں لوگوں, نکلے گا. اس مرتبہ ہیلم آف افیئرز کے اوپر عمران خان بیٹھا ہے, کوئی کمپرومائزنگ لیڈر, فریہ کوئی کمپرومائزنگ لیڈر نہیں بیٹھا, عمران خان بیٹھا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے ماضی کے اندر کے لیڈرز کا نکلتا ہے تو خان صاحب نہیں کہیں گے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا, یہ بھی اعتراض ہوا کہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری اپنے پاس کیوں رکھی ہے. ٹھیک رکھی ہے, میں کہتا ہوں اس کو, وہ اس کا ٹاپ ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر کرپشن کو ختم کیا جائے اور ٹاپ لیول کی کرپشن کو ختم کیا جائے, تو اس نے ٹھیک رکھا ہے اپنے پاس. اس کے سامنے ہونا چاہیے ہر وقت کہ اس ملک کے اندر یعنی ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی جنہوں نے لوٹ مار کی. سارا پاکستان اس بات پہ اتفاق کرتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. کرپشن لیڈر کے اوپر ہم 100-125 نمبر کے اوپر ہیں, پھر کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا. یہاں پہ جو نیب کے چیئرمین صاحب فرماتے ہیں کہ 70% ہم یعنی ہمارا رزلٹ ہے, تو کوئی نمایاں آدمی اس میں آتا ہی نہیں ہے, کوئی حکمران اس میں پکڑا ہی نہیں جاتا, سارے دودھ کے دھلے ہوئے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. You're saying کہ اس دفعہ فرق ہوگا انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان, لیکن نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے, وہ پرائم منسٹر کے ماتحت تو نہیں ہے, اسی لیے ہم نے, تو اس سے کیوں فرق پڑے گا؟ اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں فرق پڑے گا. اسی لیے ہم نے کہا تھا اگر اپوزیشن تیار ہو اس کو مزید قانون سازی کے ذریعے مضبوط کیا جائے, کوئی تیار نہیں ہے. ان 10 برسوں میں ہم مطالبہ کرتے رہے کہ آپ لائیے احتساب کمیشن کا بل, پیپلز پارٹی سے بھی یہی عرض کرتے رہے, اس کے بعد نون لیگ کی حکومت سے بھی یہی کہتے رہے, نہیں لے کر آئے اس کو, بالکل اس کی کاروائی کو سوفٹ کرنے کے لیے. اور دوسری میں آپ کو بتاؤں, میں نیب کے بارے میں کوئی مایوس نہیں ہوں, میں ایک میری گزارش سن لیں. 19 برس ہو گئے, 20 برس اس قانون کو بنے ہوئے, عدالتوں کے اندر چل کے اس کے جو سکم ہے نا, اس کے لوپ ہول ہیں, میرا خیال ہے کہ کافی حد تک وہ قابو آ چکے ہوئے ہیں. اس نظام کو آگے بڑھنا چاہیے. پروسیکیوشن تو قانون جتنا بھی مرضی اچھی ہو, اگر پروسیکیوشن خراب ہے تو نتیجہ بھی خراب نکلے گا, اس لیے اس کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے. یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ پروسیکیوشن میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب, کیسا امین بٹ کا ایک بالی بیان اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے. سال 2000 میں 200 کنال زمین خریدی, زمین کی خریداری میں خواجہ سعد, سلمان رفیق اور میں نے رقم لگائی. اس کی زمین پر اے ہاؤسنگ اسکیم شروع کی گئی جس کا نام سال 2003 میں بدل کر پیراگون سوسائٹی رکھا گیا. اس کی کاغذی سے خواجہ سعد اور سلمان رفیق کا نام نکال دیا گیا. جب بھی سوسائٹی کو ضرورت پڑی خواجہ سعد رفیق نے مدد کی. یہ جو حلفیہ بیان ہے, اگر اگین آئی ریفر ٹو دس کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی کسی قسم کا بیان ہم دیکھ چکے ہیں, پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس مقدمے میں کچھ اور ہو گیا. یہ کتنا اہم ہے اس وقت, اور پروسیکیوشن کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہوگی مظہر عباس صاحب؟ دیکھیے جی مظہر عباس صاحب, دیکھیے فریہ, ہر بیان کی اہمیت ہوتی ہے, کیس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. اگر کوئی اسی کیس کا ایک آدمی اپروور بن جائے تو پروسیکیوشن کا کیس
केस थोड़ा सा मजबूत भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो मेरी कंसर्न है, मैंने पिछले 36 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने इसके नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली आती हुई नहीं देखी। आप ज़िया-उल हक के पीरियड को उठा लें, उसके नतीजे में एक मुस्लिम लीग हमारे वजूद में आ गई। शरीफ फैमिलीज़ का ताल्लुक तो सियासत से नहीं था, उनको सियासत में ले आया गया। जो अभी कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब कि इस दफा प्राइम मिनिस्टर की वजह से तब्दीली आएगी, आप इसको नहीं मानते इस बात को? देखिए, अगेन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए था। मुझे ये बताएं, यही वजीर आजम थे ना, यही लीडर थे जो चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या कहा करते थे। आज उनके इत्तेहादी हो गए ना। इससे पहले पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी क्या कहते थे, कातिल लीग, उनके इत्तेहादी हो गए और उसमें बन के। तो प्रॉब्लम ये होती है कि एहतिसाब अगर सही मानों में जिस दिन मुझे वो एहतिसाब नजर आया कि ये वाकई अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो मेरा एतमाद बढ़ेगा। वरना मुझे बदकिस्मती से मुझे क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल एक लास्ट वर्ड पीएमएल, मुझे गुड पीएमएलएन और बैड पीएमएलएन नजर आ रही है इसमें से। ये हम सुन भी रहे हैं कि एक नया धड़ा आपका खुलने वाला है। इज दैट पॉसिबिलिटी? देखिए, मैं आपको दो बातें कह दूं बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक। जिस दिन मुझे ये लगा कि ये जो बात आरिफ चौधरी साहब करते हैं या एजाज चौधरी साहब करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जिसको कोई अकल तस्लीम करे। मुझे ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर तो खुद नैब की इंक्वायरी है। अगर वो प्रिंसिपल मेरे लिए तो इनके लिए मैं ये समझता हूँ दिस इज ऑल पॉलिटिकल। चौधरी साहब कोई तब्दीली है? नहीं तो उसके तो अगर नैब के सामने पेश हो रहे हैं तो रिजाइन करें, नहीं तो वो तो असरअंदाज होंगे सर। ये बयान जो है इससे कन्विक्शन होना यकीनी है। उसकी वजह यह है कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है, ये अप्रूवर की स्टेटमेंट, ये खिलाफ इस्तेमाल होती है को एक्यूज्ड के। और बड़ी सीरियस ये बात है, मामूली बात नहीं है। वी विल रैप दिस अप हियर। इंपॉर्टेंट शख्सियत है खालिद सादिफी को, उनके भाई, उनकी गिरफ्तारी और उस केस में जो भी अपडेट होगी, वी will keep you updated. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए।